بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علمدار کربلا۔ حضرت عباس علیہ السلام کی زندگی کا درخشاں حصہ وہ ہے جب آپ نے میدان کربلا میں وفاداری اور شجاعت کی تاریخ رقم کر دی اور اپنی جان اسلام کی بقا اور آل رسول کی حفاظت میں قربان کر دی۔ شب عاشور حضرت عباس امام حسین علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہیں۔ اسی دوران دشمنوں کا ایک سردار آتا ہے اور کہتا ہے، عباس ابن علی اور ان کے بھائیوں سے کہہ دو کہ ہمارے پاس آ جائیں۔ جناب عباس اس آواز کو سننے کے باوجود انسنی کرتے ہیں اور اس آواز کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے۔ اتنے میں امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، عباس اس کا جواب دے دو اگرچہ وہ فاسق ہے۔ حضرت عباس علیہ السلام آگے بڑھ کر دیکھتے ہیں کہ شمر ابن ذی الجوشن ہے۔ شمر حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام کے ساتھ ان کی ماں کی طرف سے ایک دور دراز رشتے کے پیش نظر کوفے سے کربلا آتے وقت حضرت ابو الفضل العباس اور ان کے بھائیوں کے لیے اپنے خیال خام میں امان نامہ لے کر آیا تھا اور اپنے ناقص خیال میں اس امان نامے کو ان کے حق میں خدمت جانتا تھا۔ تاہم جب اس نے حضرت عباس علمدار کے سامنے امان نامہ پیش کر دیا تو حضرت عباس غیظ و غضب میں اس کی طرف رخ کر کے بولے، خدا تمہیں اور اس امان نامے کو تمہارے ہاتھ میں دینے والے پر لعنت کرے۔ تم نے مجھے کیا سمجھا ہے؟ میرے بارے میں کیا خیال کیا ہے؟ کیا تم نے یہ سمجھا ہے کہ میں ایک ایسا انسان ہوں جو اپنی جان بچانے کے لیے اپنے امام اور بھائی کو تنہا چھوڑ کر تمہارے پیچھے آئے گا؟ جس آغوش میں ہم نے پرورش پائی ہے اور جس چھاتی سے ہم نے دودھ پیا ہے اس نے ہمیں ایسی تربیت نہیں دی ہے کہ ہم اپنے امام اور بھائی کے ساتھ بے وفائی کریں۔ حضرت عباس علیہ السلام کا جواب سن کر شمر ناکام واپس لوٹ گیا۔ روز عاشور تمام انصار و اصحاب کی شہادت کے بعد حضرت عباس نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے جنگ کرنے کی اجازت طلب کی تو امام مظلوم نے حسرت بھری نظر سے ان کی طرف دیکھ کر فرمایا، بھائی تم میرے لشکر کے علمدار ہو، جب تم نہیں تو ہم بھی نہیں۔ جب زیادہ اصرار ہوا تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اچھا بھائی میں تمہیں لڑنے کے لیے تو نہیں بھیجتا، میں اس لیے بھیجتا ہوں کہ اس قوم بدشعار کو پند و نصیحت کر کے تھوڑا سا پانی حاصل کرو، شاید جاں بلب بچوں کی جان بچ جائے۔ امام مظلوم سے اجازت ملنے کے بعد عباسی علمدار ایک سوکھی مشق لے کر نہر فرات کی جانب روانہ ہوئے۔ نہر پر پہنچ کر آپ نے نہر فرات کے محافظوں کی فوج پر حملہ کیا اور ان اشقیاء کو شکست دے کر نہر فرات میں داخل ہو گئے۔ نہر پر قبضہ کرنے کے بعد چلو میں پانی بھرا، مگر حسین اور اہل حرم کی پیاس کو یاد کرتے ہوئے وفا کی وہ مثال قائم کی کہ دنیا میں ضرب المثل بن گئی۔ آپ نے یہ کہتے ہوئے چلو کا پانی گرا دیا کہ اے عباس، یہ تیرے آئین وفا کے خلاف ہے کہ تو اپنے مولا حسین اور ان کے ننھے بچوں اور مخدرات سے پہلے اپنی پیاس بجھائے۔ یہ کہہ کر مشکیزہ پانی سے بھر کر خیام حسینی کی طرف چل دیے۔ منتشر فوج دوبارہ امنڈ آئی اور مل کر آپ پر حملہ کر دیا۔ آپ نے تلوار سے ان کا مقابلہ شروع کیا۔ تھوڑی ہی دیر میں بہت سے لعینوں کو تہہ تیغ کر ڈالا۔ آپ کی انتہائی کوشش یہ تھی کہ کسی طرح یہ پانی خیمے تک پہنچ جائے۔ آپ تیز رفتاری کے ساتھ خیام کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے کہ زید ابن ورقہ جوہنی نے موقع پا کر آپ کے داہنے ہاتھ پر ایسا وار کیا کہ وہ کٹ کر شانے سے جدا ہو گیا۔ آپ نے تلوار کو فوراً بائیں ہاتھ میں لیا اور یہ رجز پڑھتے ہوئے آگے بڑھتے رہے، خدا کی قسم اگرچہ تم نے میرا دایاں ہاتھ کاٹ دیا ہے لیکن میں ہمیشہ اپنے دین کی حمایت کروں گا اور ایسے ہی امام صادق الیقین کی بھی حمایت کروں گا جو پاک و امین پیغمبر کی نسل سے ہے۔ اس غیر معمولی شجاعت پر فوج یزید کو سکتہ ہو گیا۔ لوگ سامنے آنے سے تھرانے لگے۔
آخر حکیم ابن طفیل طائی ملعون نے کمین گاہ میں چھپ کر ایسا وار کیا کہ آپ کا دوسرا بازو بھی قلم ہو گیا۔ دونوں شانے قلم ہونے کے بعد علمدار حسینی نے مشکیزے کا تسمہ فوراً اپنے دہن مبارک میں لیا اور یہ رجز پڑھتے ہوئے آگے بڑھے کہ اے میری جان، کفار سے خوف نہ کھا، تجھے رحمت خدا کی بشارت ہو، تو اس پیغمبر کے ساتھ ہے جو سید و مختار ہے۔ دشمن نے ظلم کر کے میرا بایاں بازو کاٹا ہے، پروردگارا انہیں آتش دوزخ کا مزہ چکھا۔ مشکیزے کا تسمہ دانتوں سے پکڑے ابا سے جری آگے بڑھتے رہے، چاہتے تھے کہ کسی طرح بچوں تک پانی پہنچ جائے، مگر افسوس کہ آپ کی یہ آرزو پوری نہ ہوئی، اور ایک ملعون نے مشک پر ایسا تیر مارا جس سے سارا پانی بہہ گیا۔ حضرت عباس علمدار نے ایک سرد آہ بھری۔ اسی اثنا میں ایک شقی نے پیچھے سے آ کر سر پر ایسا گرد مارا کہ آپ تیورا کر گھوڑے سے گر پڑے اور آواز دی، مولا میری مدد کو آئیے۔ یہ آواز سنتے ہی حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی کمر ہاتھوں سے پکڑ لی اور فرمایا، اب حسین کی کمر ٹوٹ گئی اور راہ چارہ مسدود ہو گئی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام فوراً اپنے بھائی کے سرانے پہنچے تو دیکھا علی کا شیر خاک پر پڑا دم توڑ رہا ہے، چھاتی سے لگا لیا اور زار دار رونے لگے۔ حضرت عباس علمدار نے حسرت بھری نگاہ سے امام کے چہرے کو دیکھا اور دم توڑ دیا۔ بھائی کا دم نکل گیا بھائی کی گود میں۔ اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے، اور ہاں، لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔